یہ حضور پاک کی امت ہے نا، یہ تمہارا نشان ہے نا۔ اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا، بھئی اس سینے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں، یا اللہ، اگر اللہ نہیں ہے پھر شیطان، یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ بھلے تم باہر سے کتنے بھی نمازی ہو جاؤ، کتنی بھی داڑیاں ہو جائے، کتنا بھی علم ہو جائے، اگر تمہارے اندر اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہے۔ اس کا ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں۔ نمازی کو بڑا یہ سن کے بڑا آگ لگتی ہے، یہ کہتا ہے میرے اندر شیطان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے وسوسے دل میں کیوں آتے ہیں؟ بھئی تو اللہ کے حضور میں کھڑا ہے نا، تو پھر تو جو سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ پچھلے وسوسے تیری طرف آتے ہیں، پھر تیرے دل میں شیطان ہے تب بھی آتے ہیں۔ اب وہ جب تک وہ شیطان نکلے گا نہیں، تو شیطان کیسے نکلے گا؟ آپ اس کی پریکٹس کریں، وہ بھی تجربہ کریں۔ آپ نماز پڑھیں، وسوسے آ رہے ہیں، اور ایک دن آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں، وسوسہ نہیں آئے گا، مستی آئے گی، وہ اپنے آپ کی خبر ہی نہیں ہوگی میں کہاں بیٹھا ہوں۔ لیکن جب تو ذکر چھوڑے گا تو پھر وہ وسوسے شروع ہو جائیں گے نا۔ اگر تیرے اندر ہی مخلوقیں ہلکا بنا لیں تو، اور تیرے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت ہے نا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، اس وقت سارے جو کلمہ منہ زبان سے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں اسلامی ممالک، زبان سے ایک ہے نا، دل سے تو ایک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر منافق سمجھتے ہیں نا، کیونکہ زبان سے ایک ہے، زبانی کلمہ پڑھتی ہیں نا۔ اور جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، اس وقت یہ فرقہ واریت ختم ہوگی نا۔ اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اس وقت تم مومن بن جاؤ گے نا تو مومن سارے پائی پائی ہوتے ہیں۔ اب اس کا بتاتے ہیں کہ اس اللہ کو اندر لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے۔ مجھے ایک نیوی کا کیپٹن ملا تو کہنے لگا 5-6 سال ہو گئے میں کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے لکھا اور لکھ کے میں سمندر میں ڈالتا گیا لیکن مجھے اللہ نہیں ملا۔ میں نے کہا تو نے سمندر میں ڈالا، دل میں تو نہیں ڈالا، اس کو دل میں ڈالنا تو وہ کیسے؟ بس یہی ایک راز ہے نا، نہ سمجھ آئے تو بہت مشکل ہے، تو سمجھ آئے تو بڑا ہی آسان ہے نا۔ روزانہ کاغذ کے اوپر، یہ ان کے لیے جو اہل دل ہیں جو چاہیں گے، روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ 66 مرتبہ اللہ لکھے۔ فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، ورنہ آپ کو جب بھی وقت میسر آئے، اگر آپ فارغ ہیں تو دن میں 4-5-6 دفعہ اللہ لکھیں، جب بھی لکھیں 66 مرتبہ، ایک عمل بن جائے گا۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، اس کو صاحب تصور بولتے ہیں۔ پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتاریں نا، جس طرح کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا اسی طرح دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہارے دل پہ لکھا نظر آئے گا نا۔ پولیس کی مور لگی ہوئی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ والا، اس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، ٹیک 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 ٹیک، اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہوں، گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ میرے اندر نور بھی بنا یا نہیں۔ وہ جو کالا سا جیسے کاغذ پہ لکھتے تھے نا، اب وہی کالا سا دل پہ لکھا نظر آ رہا ہے نا۔ اب وہ جو اندر رگڑا لگ رہا ہے نا، دودھ ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگتا مکھن نہیں بنتا۔ ذکر ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگتا تھا نور نہیں بنتا نا، جب وہ اندر رگڑا لگتا ہے پھر نور بننا شروع ہو جاتا نا، پھر وہ کالا سے لکھا ہوا تھا پھر وہ سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے تیرے اندر نور بننا شروع ہو گیا نا۔
پھر ایک دن وہ بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف ہو جا. اللہ, اب تو قبر میں بھی چلا جا, بڑی شان و شوقوں سے جا. فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. پہلا سوال بس کفن کو پیچھے کر, دیکھ اللہ چمک رہا. اور یقین کر ان کی جرت نہیں کہ دوسرا سوال پوچھیں. اے بندہ خدا آرام سے سو جا, تو جان اور تیرا رب جانے. ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھیں, تو کوئی اللہ والے ہی ہے. رات کو سونے لگے, اس انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے ہیں. صبح اٹھیں, وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں, جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنیں پکارتی ہیں اللہ اللہ, وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, اس کو طریقت بولتے ہیں نا. اب اس گاڑی کو پیٹرول چاہیے نا, پھر نمازیں روزے یہ پیٹرول ہے, پیٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی نا. اللہ, یہ طریقت ہے نا. پھر گاڑی چلتے چلتے پھر وہاں جب پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے نا. ہمارا اختلاف علماء سے بس یہی ہے. علماء کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں ہے, وہ کہتے ہیں طریقت بھی شریعت میں, حقیقت بھی, معرفت بھی شریعت میں. ہم ناروے میں گئے, وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے, اس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا نا. تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں, اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہی پھنس جائے گا نا. اور کیوں نہیں کہا کہ طریقت بھی ہوتی ہے, اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو طریقت والوں کے پاس بھیجو نا. حقیقت بھی ہوتی ہے, معرفت بھی ہوتی ہے, فنا بقا لقا بہت ساری منزلیں ہیں. تو عبور کرنا, تو نے بجائے فنا بقا کے اس کو سیاست میں لگا دیا, اس کی عمر ہی برباد کر دی نا. ہمیں اختلاف ہے تو یہ اختلاف ہے کہ تم نوجوانوں کو اس روحانیت میں لگاؤ نا, تو سیاست میں نہیں لگاؤ. بس سیاست تو ایک عیاری ہے نا, یہ تو دنیا داروں کا کام ہے نا, تم کو تو زیب نہیں دیتی نا. اس میں تو کہنا پڑتا ہے نا, صبح کہتے ہیں کہ حکومت عورت نہیں کر سکتی, تو شام میں کہنا پڑتا ہے جب پیسے ملتے ہیں یا دباؤ پڑتا ہے حکومت حکمرانی کر سکتی ہے نا. اور تم کو زیب نہیں دیتی ہے نا. اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی. اب چونکہ دھڑکن کے ساتھ اللہ نے ملانی ہے نا, اب دھڑکنیں خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں. ہم نے بلے شاہ کے کلام سنا تھا کہ اتھے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. ہم کہتے تھے ناچنا تو حرام ہے, تو بلے شاہ کہتے ہیں عبادت بن جاتا ہے. تو جب پتہ لگا تو کہا سچ ہی کہا. بلہ شاہ فرما دینے میں نچیا, خوب نچیا, دلیاں تڑکنا ابریاں نچن نال, انہوں تڑکنا نال پھر اللہ اللہ ملایا. جب اللہ اللہ ملایا پھر اللہ بھی بن گیا نا. امیر کلال کبڈی کھلاتے, لوگ جاتے چلو کبڈی کھیلیں, لوگ کہتے ہم فیض کے لیے ہے, بولتے ہمارا فیض کبڈی میں. وہ کبڈی کھیل رہے تھے, امیر کلال بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ وہ پہنچ گئے, نام سن کے لوگوں سے پوچھا کہاں حضرت, انہوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں. ان کے ولی کا کیا کام کبڈی سے, واپس جانے لگے. بعد میں زبین نے ان کو روک لیا, ایک جان ہی نہیں دیا. بعد میں وہی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھولے, اتنے بڑے ولی بنے. اس کبڈی میں کیا راز تھا, وہ خوب دوڑاتے, جب دل کی دھڑکنیں ابھرتے ہیں کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو, آپ ان کے ساتھ اللہ اللہ. وہ لال شہباز قلندر نے چاہتے, آج تک وہاں جو عام آدمی کرے اس کو ناچ بولتے ہیں, ولی کرے دمال بولتے ہیں. بال تو ایک ہی ہے نا, آج تک وہاں لوگ دمال کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا